ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين واجعلنا معهم بفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر على ما أنعمت علينا بصيام رمضان ونزول القرآن. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں قرآن عطا کی، ہمیں رمضان نصیب فرمایا۔ اللہ اس خیر برکات کو سمیٹنے کی اللہ تو ہمیں توفیق دے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہم نیکیاں نہیں سمیٹ سکتے جب تک اللہ توفیق نہ دیں۔ ہم برائیوں سے بچنے کا جو ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں روزے کے ذریعے، بچ نہیں سکتے جب تک اللہ رب العالمین ہمیں روک کر نہ رکھیں۔ رب تعالی نے اپنے کلام پاک کے اندر قصاص کے احکام مسائل کے بعد، وہ قصاص جب کسی کو قتل کیا جاتا ہے اس کے بدلے میں اس کو مارتا ہے، فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ۔ جب قصاص قائم ہوں گے تو اس میں تمہاری زندگی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب کسی کو مار رہا ہوگا اس کو پتہ ہے قانون بہت سخت ہے، اس کی بھی گردن کٹی جائے گی، تو وہ کسی کو قتل نہیں کرے گا، جان بخشی ہوگی۔ یہ قصاص کے اندر انسان کی زندگی ہے، اور اس کے ساتھ ہی روزے رکھو، اور روزہ رکھنے میں بھی تمہاری روح اور جان دونوں کی بقا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار ہر قسم کے وبا سے، بلا سے، قہر الہی سے، عذاب الہی سے تم بچ سکو۔ مخلوقات میں انسان اللہ کے یہاں سب سے محبوب ہے، اسی لیے ہر دور ہر زمانے میں روزے کو اللہ نے انسانوں پر فرض قرار دی۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، پہلے لوگوں پر بھی ہم نے فرض کی تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ۔ لیکن یہود نصارہ نے روزے کے آداب کو ملحوظ نہیں رکھے، گرمیوں کے روزے گما کر موسم بہار میں لے آئے، 30 کے بجائے 50 دن رکھیں، حلال حرام کی تمیز نہیں کی، ان کو اوج سریہ سے گرا کر تحت سرا میں پہنچا دیا۔ کیوں؟ اللہ کے نبیوں کے احکامات اور شریعت کو بگاڑ دیا۔ آج بھی ظہر الفساد فی البر والبحر، لوگوں میں بیماریاں، برائیاں، وبائیں جو پھیلی ہے وہ صحیح اسلام پر، ایمان پر عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں آ رہی ہیں۔ یہ روزہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ روزہ دار مرد عورتوں کا تذکرہ، جنتیوں کے بہت سارے صفات سورہ احزاب آیت نمبر 35 کے اندر آگے جا کے فرمایا والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ ہاں، روزے رکھنے والے مرد ہو یا عورت، اور اپنے فرض کی زندگی پر کے لیے روزہ رکھنے والے، پاک صاف رہنے والے مرد ہو یا عورت، خوب اللہ کو یاد کرنے والے مرد ہو یا عورت، فرمایا اعدت
اللہ لہم مغفرتاً، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کے سارے راستے کھول کر رکھے ہیں، اور ان کے لیے لہم اجرا عظیما، اعد اللہ لہم مغفرتاً واجرا عظیما، اجر عظیم سے نوازا ہے۔ یہ روزہ کتنا بڑا اجر عظیم ہے یہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ اس کے فوائد جو دنیا میں مجھے اور آپ کو نصیب ہوتے ہیں وہ بشری کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے، شیطانی غلبے کو ختم کرنے کے لیے، شیطانی اثرات کو دور کرنے کے لیے، ظاہری اور باطنی بیماری اور برائی کو صاف کرنے کے لیے، جہاں وضو کے ذریعے جراثیم کو اپنے ہاتھوں سے دھو کے صاف کر لیتے ہو، تلاوت کے ذریعے اپنے دل کو قرار، سکون، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب نصیب ہوتا ہے، وہاں پر روزے کے ذریعے تزکیہ نفس، تزکیہ معدہ ہے، اس کے اندر عاجزی اور مسکنت آ جاتی ہے، چشم بصیرت کھل جاتی ہے، دماغ کھلتا ہے، اس کے اندر دور اندیشی اور ترقی کے راہیں کھل جاتی ہے، اس کے اندر شیطانی، حیوانی، درندگی، صفت بہیمیت، شہوانیت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے نوجوانوں سے کہا شادی کر لو، اگر طاقت نہیں فعلیکم بالصوم فإنہ لہ وجا، روزہ رکھا کرو، یہ روزہ ڈھال ہے ایمان کی حفاظت کے لیے، روزہ ڈھال ہے جہنم کے لیے، روزہ ڈھال ہے برائی کے لیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری، مسلم شریف اور نسائی کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین سے یہ روایت بیان کرتا ہے، ایک تو کلام اللہ قرآن میں ہے، دوسرا وہ کلام اللہ جو اللہ نے اپنے نبی کو بتلایا، میرے نبی میں یہ چیز پسند کرتا ہوں، تو اللہ کے نبی کے الفاظ کلمات ہوتے ہیں، معنی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، تمام اعمال اس کا اجر بندے کے لیے ہے مگر روزہ صرف میرے لیے۔ کیوں؟ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا فرض ہے، نظر آ جاتا ہے، روزہ دیں گے، زکوٰۃ دیں گے تو فقراء مساکین کو پتہ چلتا ہے، چھپا نہیں سکتے ہیں، حج پہ جائیں گے دنیا والے دیکھیں گے، آپ چھپا نہیں سکتے ہیں، تلاوت کریں گے تو نظر آ جائے گا تلاوت کر رہا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے آپ دکھانا چاہیں تو بھی دکھا نہیں سکتے ہیں، یہ راز ہے بندہ اور رب کے درمیان، اس کا بدلہ بھی اللہ خود ہی قیامت کے دن دیں گے۔ الصیام جنہ، ایسی نیکی ہے کہ اللہ کو راضی کر لیا نا، آپ نے ایک ڈال محفوظ کر لیا، جنہ یہ ڈال ہے جہنم کے لیے، ڈال ہے برائی کے لیے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ، آداب یہ ہے، ہر آدمی کی روزہ قابل قبول نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کی روزہ قابل قبول، مشرک کی نہیں، کافر کی نہیں، ملحد کی نہیں، اللہ رسول سے دشمنی رکھنے والے دین کے دشمنوں کے لیے نہیں، متقی پرہیزگاروں کی روزہ قابل قبول ہے۔ اسی لیے دوسری حدیث میں فرمایا کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش، کتنے ہی روزے دار ہیں بھوک اور پیاس تو برداشت کر لیتے ہیں لیکن اجر ثواب میں صفر ہے، سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نصیب نہیں ہے۔ لہذا تقوی، اخلاص، للہیت، توحید، یہ سب سے بنیادی شرط ہے تمام اعمال کی مقبولیت کے لیے۔ پھر آگے فرمایا فَإِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ، بےہودہ باتیں نہیں کریں، زبان کو بے لگام نہیں چھوڑیں، شور شرابہ لڑائی نہیں کریں، وَلَا يَجْهَلْ، جاہلانہ کام نہیں کریں، فَإِنْ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، کوئی آپ سے لڑائی جھگڑے پر اتر آ جائے تو اس کو بول دو بھائی میں روزے سے ہوں، بھائی میں روزے سے ہوں۔
جب آپ کے زبان بھی محفوظ، ہاتھ بھی محفوظ، دل بھی صاف، آپ کا روزہ جب صاف ہوگا تو اس کی کیفیت یہ ہوگی والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب علی اللہ من ریح المسک، جو ظاہری طور پر پاک اور صاف ہو جائے، باطنی طور پر اس کے جسم سے، اس کے منہ سے قیامت کے دن جو خوشبو مہکیں گے وہ مشک عنبر سے بھی زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صادق المصدوق قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اپنے روزے کو خوشبودار بناؤ، بدبودار مت بنو، زبان میں صفائی، اعمال میں صفائی۔ جب آپ کے روزے اس طرح آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے رکھیں گے تو قیامت کے دن اس کے اجر ثواب میں تقسیم کا جو موقع ہوگا، رب سے ملاقات کا موقع ہوگا، اصل خوشی تو وہاں ہوگی۔ فرمائے للصائم فرحتان، دو دفعہ کی خوشی، ایک تو دنیا میں عید کے موقع پر جشن مناتے ہو، یہ خوشی دنیا کی ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر عند لقاء ربہ، اپنے مالک سے ملاقات کا دن سب سے بڑی خوشی کا دن ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان، قیامت کے دن باپ بیٹے سے بھاگ رہے ہوں گے، میاں بیوی ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، ایک ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ہر ایک سے یوم یفر المرء من اخیہ والی منظر ہے، لیکن اس دن روزہ اور قرآن کی تلاوت دونوں کھڑے ہوں گے سفارش کے لیے۔ اے اللہ، اس نے دن کو بھوک پیاس برداشت کر کے روزہ رکھا ہے، آج میری سفارش قبول فرما، اس کو جنت میں ڈال دیں۔ قرآن سفارش کرے گی کہ اللہ، اس نے رات کی نیندوں کو چھوڑ کر تراویح میں، غیر تراویح میں، دن کے کاموں کو چھوڑ کر مجھے پڑھتا رہا ہے، لہذا آج میری سفارش قبول فرما۔ اس کے دونوں کی سفارش قبول فرمائیں گے، حدیث صحیح ہے۔ جہاں پر انبیاء کی سفارش ہے، اولیاء کی سفارش ہے، صلحاء کی، شہداء کی، حفاظ کی، علماء کی، متقین و پرہیزگاروں کی سفارش، وہاں روزہ اور قرآن آپ کے لیے سفارش بنیں گے۔ اللہ اس قابل بنا دے ہمارے روزوں کو اور قرآن کو۔ روزے کے آداب، قرآن کے آداب کو ملحوظ رکھو۔ اللہ ہدایت دے ان قاریوں کو، تباہ و برباد کرے جو قرآن کے ساتھ بے حرمتی کرتے ہیں۔ مفلحون مؤمنون کے سوا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، ایک رات میں قرآن کو ختم کرتا ہے، قرآن کے ساتھ بے حرمتی کرتا ہے، کوئی اس کے لیے سفارش نہیں ہوگا۔ ضیعک اللہ کما ضیعتنی، تم نے مجھے خراب کر دیا، تباہ کر دیا، نہ حروف صحیح طرح مخارج ادا کیا، نہ سمجھا، نہ اس پر عمل کیا، صرف حافظ صاحب جی مثلہم کمثل الحمار، گدھا ہے یہ گدھا، جو قرآن کو پڑھتا ہے سمجھتا نہیں، قرآن کو پڑھتا ہے عمل نہیں کرتا، قرآن کو مانتا ہے اس کو پڑھتا نہیں، قرآن کو مانتا ہے اس پر سمجھتا نہیں، عمل نہیں کرتا۔ مثلہم کمثل الحمار، یہودی کے لیے صرف خاص نہیں، اگرچہ یہ صفت یہودیوں کی ہے مگر امت اسلامیہ میں بھی یہ صفت آ چکی ہے۔ لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، قرآن توریت انجیل کو انہوں نے جیسے کہ پس پشت ڈال دیا، امت اسلامیہ نے بھی قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ ٹائم دے رہے ہو کہ نہیں؟ 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، کچھ ساعات، کچھ لمحات پڑھو، سمجھ کر پڑھ لو۔ افلا یتدبرون القرآن، تم غور تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ مخلوقات کی طرف سے، دوست کی طرف سے، یار کی طرف سے ہر لمحہ دھڑا دھڑ میسج آ رہا، پڑھا جا رہا، لیٹرین تک میں بیٹھ کر یہ میسج پڑھتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں، رب کی طرف سے آئے ہوئے قرآن کے آداب کو نہ خیال کرتے، نہ پڑھتے، نہ سمجھتے۔ بہت بڑی حیرت افسوس کی بات ہے، تمام حروف قرآن کے اردو زبان میں موجود ہیں،
کل نفس ذائقۃ الموت، کل کے کل نفس ذائقہ موت. کوئی لفظ غیر اردو ہے ہی نہیں، پھر بھی ہم قرآن نہیں پڑھتے. ایک پارہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لو، اللہ آپ کے دل و دماغ کو قرآن کے لیے کھول دیں گے. صحابی رسول ابو امامہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کوئی نسخہ بتا دیں. آج تو نسخہ پوچھتے ہیں مولوی صاحب کاروبار بڑھنے کے لیے نسخہ بتا دو، بس دنیا کی فکر لگی ہوئی ہے، بندش ہو چکی ہے. ابو امامہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی نسخہ بتا دو جنت میں داخل ہو جاؤں، جنت میں داخل ہو جاؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، روزے کو لازم پکڑو اور روزے کا مقابلہ کوئی چیز کر ہی نہیں سکتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. قیامت کے دن اس جنت میں داخل ہونے کے لیے دروازے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے 8 دروازے کھلیں گے. باب الصلاۃ، باب الزکاۃ، باب صلۃ الرحم، باب الجہاد. وہاں پر ایک باب الریان روزہ داروں کے لیے، ان کے لیے وہ دروازہ کھول دیا جائے گا جنت کے لیے. وہاں پر فرشتے کہیں گے یقال این الصائمون، روزے داروں یہاں سے تشریف لے جاؤ، روزے داروں یہاں سے تشریف لے جاؤ. استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے. جنت کے دروازے تیار کر لو تاکہ دروازہ کھل جائے، لاک نہ ہو. اس کے آداب کو ملحوظ رکھو. اگر دنیا کے ایک دروازے میں تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے وہ دروازہ نہ بند ہوتا نہ کھلتا ہے. اس دروازے کو صحیح رکھ لو، روزے کے دروازوں کو درست رکھو، اس کے آداب کو ملحوظ رکھو. اس روزہ رکھنے سے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. تغلق ابواب النار وتفتح ابواب الجنہ وتصفد مردۃ الشیاطین. جہنم کے دروازے بند، جہنم کی طرف بلانے والے شیطان کو بھی بند. اور فرشتے ہمارے لیے یہ دعوت دے رہے ہیں، وہ ینادی مناد یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. ان نیکیوں میں پڑھنے والے اور آگے بڑھ جاؤ، برائی کرنے والے اب تو باز آ جاؤ. جس انسان کی عادت ہی برائی پر ہو، نشے پر ہو، گندگی پر ہو، شیطان اس کو چلانا نہیں پڑتا ہے. خوب ریس دے کے گاڑی کو چھوڑ دیں وہ چلتی رہے گی. اس کی عادت ہی خراب ہو چکی ہو تو رمضان میں بھی اس کی برائی ختم نہیں ہوتی. یہ بہت بڑی بری عادت ہے. رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھنا، پڑھے تو سب سے آخر میں پہنچنا، دیر ہو جانا، یہ بہت بڑی کمزوری ہے. جن کی نمازیں رہ جاتی ہے، نماز نہیں پڑھ پاتے، سمجھ لو اللہ ناراض ہے، اللہ نہیں چاہتا ہے کہ تم اس کے گھر میں آ جاؤ. پچھلے سال تو ہم مسجد کھول بھی نہیں سکے، اللہ ناراض ہے انسانوں سے، مسلمانوں سے بھی. کعبۃ اللہ کو بند کر دیا گیا، مسجدوں کو بند کر دی گئی. جنت کے باغات اللہ نے مساجد کی صورت میں پھر سے کھول دیا. اللہ کے بندو اللہ کے گھر میں آ جاؤ، باغات کھلے ہوئے جنت کے. کہیں یہ پھر بند ہو جائے، کہیں یہ دوبارہ بند ہو جائے، کہیں توبے کے دروازے بند نہ ہو جائے. اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علی حالنا وحال المسلمین واہدنا واہد امراءنا وامراء المسلمین. یا باغی الخیر اقبل، نیکی میں آگے بڑھنے والے آگے بڑھو، نماز میں سستی نہیں کرو. تراویح بار بار نصیب نہیں ہوتی، تراویح پڑھ لیا کرو. یہ کاروبار سال بھر چلتی رہے گی. تلاوت پڑھو، آگے بڑھو، صدقات دے دو، پڑوسیوں کا خیال رکھو، رشتہ داروں کا، فقراء مساکین کا، بیواؤں کا. دنیا میں کتنے لوگ بھوکے سو رہے ہیں، افلاس میں مبتلا ہے، ان کا خیال رکھو، نیکی کرو. ایک روزہ آپ رکھ رہے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں.
ہزاروں لوگوں کے افطار کروا کے ہر آدمی کے روزے کو برابر وہ ڈبل سبل ہزاروں روزے کما رہے ہیں۔ اللہ ان محسنین کی نیکیوں کو قبول فرما جو افطار کراتے ہیں، سحری کراتے ہیں، نیکیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، اللہ ان میں بنا دے جو نیکیوں میں سب سے آگے پیش ہونے والے ہیں۔ جب آپ اللہ کے سامنے توبہ طائب ہو کر اپنے گناہوں پر گر گڑائے، اللہ کے نبی پوری رات یہ دعا کر رہے ہیں، پوری رات یہ دعا کر رہے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ میں تو ان بندوں کو عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو انہیں معاف فرما دے، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، تو رحیم و مہربان ہے، اللہ معاف فرما۔ قیامت کے دن سب لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، لیکن میرا اور آپ کے محبوب امتی میری امت کی حفاظت فرما، میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا۔ کتنے امتی گناہگار جہنمی ہوں گے، اللہ کے نبی کو اجازت ملے گی یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے تیری سفارش قابل قبول ہے، سفارش فرما دے، لے جائیں ان کو جنت میں۔ بغیر حساب کتاب جنت میں جانے والوں کے لیے بھی نبی کی سفارش چاہیے۔ ناقابل معافی بڑے بڑے کبائر گناہ، اللہ ہمارے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کبیرہ گناہوں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما، کبیرہ گناہوں سے ہمیشہ کے لیے دور رہنے کی اللہ میں توفیق عطا فرما۔ اگر توبہ نصیب نہیں ہوا، بغیر توبہ کے مر گیا، اللہ کی مرضی ہے چاہے عذاب دیں، عذاب دینے کے بعد اللہ پھر کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری امتی تو ابھی جہنم میں پڑے ہوئے، اللہ کے نبی پھر سجدے میں پڑیں گے، کہا اے محمد سفارش کر لیجئے، ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، کتنے ہی متقی پرہیزگار بغیر حساب کے جنت میں جانے والے ہوں، ان کے لیے ان کے اعمال پر محمد الرسول اللہ کے جب تک مہر نہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتا، نبی کی سفارش نہیں جنت میں نہیں جا سکتا، آپ کے وہ روزے قابل قبول نہیں جب تک نبی نے جیسے روزہ رکھا اس طرح جب تک آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ وقت سے پہلے افطار کرنا اور روزے کے آداب سے نفرت کرنا یہ خطرناک چیزیں ہیں، روزے کی آداب کو خیال رکھو۔ جب آپ روزے صحیح معنوں میں رکھیں گے تو پہلے ہی رمضان ہوں گے، ہر روز رمضان میں ان للہ عند کل فطر اتقاء من النار، افطاری کے ٹائم پر بے شمار لوگوں کو جہنم کی آگ سے اعلان کر دیں گے معافی ہو گیا ہے، معاف ہو گیا ہے، معاف ہو گیا۔ کچھ لوگ عید کے دن ان کو آزادی دلا دیں گے۔ اللہ ہماری یہ ابتدائی دنوں میں ہی ہماری اتق من النار فرما، اللہ ہمارے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما، اللہ ہمارے آباء و اجداد و والدین کو جہنم سے آزاد فرما، اللہ ہم سب کے بھی بچوں کو جہنم سے آزاد فرما، اللہ ہمارے علاقے کے سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما۔ اللہ جیسے کہ تیرے گھر میں آج ہم یہاں مسجد میں جمع ہیں، ان چمکتے چہروں کے ساتھ تیرے جنت میں بھی اللہ ہم سب کو جمع کر دیں۔ تو کریم ہے، مہربان ہے، ہمارے ہاں تو اتنی عبادات تو نہیں کہ اس کے بل بوتے پہ جنت حاصل کریں، مگر تو کریم ہے، مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ اس مہینے میں دعائیں خاص کر افطاری کے ٹائم پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس مہینے میں عمرہ اللہ ہمیں نصیب فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری خاتون کو کہتا ہے کہ یہ صحیح روایت ہے، رمضان میں عمرہ کرو، یہ حج کے برابر ہے، حج کے برابر ہے۔ فرشتے روزے داروں کے لیے دعائیں کر رہا ہے، اور جن لوگوں کو اللہ نے صحت دی ہے اور زندگی طویل کی ان کی بڑی سعادت ہے بھائی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں دو صحابی ایک ساتھ مسلمان ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس، ایک شہید ہو گئے اور دوسرے جو ہے بستر پر 1 سال بعد فوت ہو گئے۔ تو وہ خواب میں دیکھتا ہے جو 1 سال بعد میں فوت ہوئے ہیں وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے، وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے۔ آ کے اللہ کے نبی کو سنا دیا، اللہ کے نبی یہ کیا معاملہ ہے جبکہ وہ شہید ہے، شہید سے بھی پہلے
یہ 1 سال بعد میں مرنے والے جنت میں پہنچ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ حدیث صحیح ہے، صحیح الجامع کی ابن حبان نے اور شیخ البانی نے بھی صحیح کہا. اللہ کے نبی نے فرمایا تم اس پر تعجب کرتے ہو، پورے سال کے نماز، سجدے اور روزے، پورے سال کے روزے اتنے زیادہ نیکیاں ہیں. فَلَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی بلندی اور دوری سے بھی زیادہ اس کی نیکیاں پہنچ چکی ہے. اللہ ہمیں ایسی زندگی دیں جو نیک وقاری کے ساتھ طویل زندگی دے. طوبیٰ لمن طال عمرہ حسن عمل، خوشخبری ہے، بشارت ہے ان کے لیے جن کی عمر لمبے ہیں اور نیکیاں بھی ہے. درجات کی بلندی کا ذریعہ اللہ بابرکت زندگی نصیب فرما. اللہ رب العالمین ہمیں روزے کے آداب کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما. افطار کرنے کا طریقہ بسم اللہ پڑھ لو. بسم اللہ پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھو، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ دعا یاد کر لینا چاہیے. اللہم لک صمت، یہ والی روایت درست نہیں ہے. افطاری کے موقع پر دعا کروں، افطاری ٹائم پر کروں اور سحری آخری ساعات میں کروں. افطاری ٹائم کا پناہ یہ نہیں ہے کہ ٹائم سے پہلے افطار کر لو. ایک بہت بڑی غلطی ہو رہی بعض لوگوں سے. یہ جو ٹائمیں ہمارے پاس ہیں، یہ سطح سمندر اور سطح زمین کے غروب آفتاب لکھی ہوئی ہے. میں یہی کالونی میں 7ویں منزل میں تھا. اذان کا ٹائم ہوا، ایک جگہ سے اذان شروع ہو گئی. یقین جانا میں اپنی نگاہوں سے سورج کے کونے کو دیکھ رہا تھا. 7واں منزل پر سورج غروب نہیں ہوا تھا. وہ جو حبیب پلازا ہے، برج الخلیفہ ہے، ان کا ٹائم ہی الگ ہے. اس لیے اذان میں اتنی جلدی نہیں کرو. 1-8 منٹ لیٹ ہو جائے قیامت بپا نہیں ہوں گے. جن کی رہائش بڑے بڑے اونچے ٹاوروں میں رہتے ہیں، وہ اس اخباری ٹی وی جو ٹائم دیتے ہیں یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے. پوری طرح یقین ہونا چاہیے. مکہ معظمہ مکہ ٹاور کے اوپر انہوں نے گھڑی لگائی ہوئی ہے، وہاں سے کیمرے سے دکھاتا ہے. جب سورج مکہ ٹاور سے غروب ہو جاتا ہے پھر جا کے اذان شروع ہوتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ٹائم پر روزہ رکھنے، ٹائم پر افطار کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. یہ چند اعلانات ہیں خواتین کے لیے. یہ اعلان ہے تمام ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ کل بروز ہفتہ 17 اپریل کو خواتین کے لیے درس کا اہتمام کیا گیا ہے. مدرسۃ البنات میں صبح 11 سے لے کر نماز ظہر تک یہ پروگرام ہوں گے. خواتین بہن بیٹیاں زیادہ زیادہ شرکت کریں. اس کے علاوہ ابراہیم کے بیٹے سخت بیمار ہیں، ان کے لیے، تمام بیماروں کے لیے، میرے والدہ بھی بہت کمزور ہو چکی ہیں، ان کے لیے، تمام بزرگوں کے لیے دعا فرما. اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم عليه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا غياث المستغيثين اغثنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا ونسكنا وطاعاتنا وصدقاتنا. اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما. اللہ ہمارے توبوں کو قبول فرما. اللہ ہمارے صغائر کبائر سارے گناہوں کو معاف فرما. تمام مرحومین کی مغفرت فرما. اللہ اگر وہ
عذاب میں ہیں اللہ ان کو خلاصی دیں، راحتوں میں ہیں ان کے درجات بلند فرما۔ اللہم اجعل خواتیم اعمالنا بالخیر، اللہ ہم سب کا خاتم خیر فرما، اللہ ہماری اصلاح فرما، ہمارے بیوی بچوں کی اصلاح فرما، اللہ ہمارے معاشرے کے ملک اور مسلمانوں کی اصلاح فرما، اللہ حکمرانوں کو ہدایت دے، صحیح اسلام ایمان کو پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انا نسألک خیر الدنیا و خیر الآخرہ و نعوذ بک من شر الدنیا و شر الآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔